بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس ویڈیو کا نفع، اس ویڈیو کا فائدہ ساری زندگی آپ کو ملتا رہے، اتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ آیا، کسی نے لکھا تھا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں لیکن میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، میری مشکلات حل نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے، کہاں گڑبڑ ہے، مسٹیک کہاں ہے، خرابی کہاں ہے؟ تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ آپ انشاءاللہ ایسی زبردست آپ کی اصلاح ہونے والی ہے نا، ایک تو ایمان بھی آپ کا تازہ ہو جائے گا اور دوسرا درست سمت میں رہنمائی آپ کی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ غلطیاں نہیں کریں گے اور انشاءاللہ درود پاک کی ایسی برکات آپ کو ملیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ایک میں وسوسہ کلیئر کر دوں جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، کیا پتہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یاد رکھیے گا کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، مقبول ہی مقبول ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھتا ہے نا تو تب بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان و عظمت ہے کہ درود پاک اس کا تب بھی قبول ہے، اگرچہ ریاکاری کتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، اور جس عمل میں ذرا بر بھی ریا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول ہی نہیں فرماتا، اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ریا کی نیت سے بھی درود پاک پڑھے گا تب بھی قبول ہوگا، لیکن ریاکاری کا گناہ اس کو ملے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا درود پاک قبول نہیں ہو رہا، تو یہ اس کی بہت بڑی مسٹیک ہے۔ درود پاک اس کا قبول ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ بھئی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، کیا درود پاک پڑھنے کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی بھی ہیں یا نہیں؟ تو اس کے ذہن میں یہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ یہ وسوسہ لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مسائل حل ہوں گے یا نہیں، پریشانیاں دور ہوں گی یا نہیں، مشکلات حل ہوں گے یا نہیں، حاجات پوری ہوں گی یا نہیں۔ تو سنیے ایک حدیث مبارکہ، میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص درود پاک کی کثرت کرے گا، اور جس طرح میں بتاؤں گا، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں پڑھنے کا خاص طریقہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مسٹیک سے بھی آگاہ کروں گا جو آپ مسٹیکس کرتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور کریں۔ فرمایا کہ جو کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہوگا، اگر وہ درود پاک کی کثرت کرے گا تو اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور پھر فرمایا گیا کہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو درود پاک کی کثرت یہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے حصول کے لیے اور رزق کی وسعت کے حصول کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اور پھر کتابیں بڑی بڑی پڑھی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جب ان پر کوئی مشکل آئی، جب کسی وہ بڑی سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہوئے، جب بھی کسی حاجت کے طلبگار ہوئے، کوئی حاجت ان کو پیش آئی، تو جب انہوں نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، حاجات کی تکمیل کے لیے درود پاک کی کثرت کی نا، اللہ پاک نے کرم فرمایا، ان کی پریشانی کو دور فرمایا، ان کی حاجات کو پورا فرمایا۔ اتنے واقعات ہیں، اتنے ایمان افروز واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ کہ ہم بھی پڑھتے ہیں تو مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے، پریشانیاں کیوں دور نہیں ہو رہی؟ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہم جو پڑھتے ہیں لہن جلی کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض جو ہے وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، ہم درست طریقے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی فزیکلی کوئی کام کر رہے ہو، جب درست نہ کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ کام پایہ تکمیل پر تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا نا۔ کیا اس کام کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، عبادت کے معاملے میں پھر کیسے سستی؟ عبادات کو بھی سیکھ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح درود پاک آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کسی قاری صاحب سے سیکھ لیں، سمجھ لیں، پڑھ کر کسی دوست کو سنائیں کہ یار دیکھو، جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، سنائیں اسے کہ یار دیکھو میں درود پاک ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، میری اصلاح کرو۔ تو درود پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ کر پھر درود پاک پڑھتے ہوئے توجہ کا، خشوع و خضوع کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ توجہ کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے، کامل اہتمام اور ادب کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے۔ حضور کی توجہ اور قرب خاص
को जहन में रख कर दुरूद पाक नहीं पढ़ते, ये इस तसव्वुर के साथ ही नहीं पढ़ते कि मेरा जो दुरूद पाक है वो हुजूर की बारगाह में पेश हो रहा है, इस दुरूद पाक को पढ़ने की बरकत से हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो और कुर्ब खास मुझे नसीब होगी। ना अदब, ना तवज्जो, ना खुशू खुजू, और ना आजिज़ी, ना इंकसारी, ना दिल में हुजूर की मोहब्बत, और ना ही दुरुस्त मखारिज। बस हम पढ़े जा रहे हैं, वो सही पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो तवज्जो से, खुशू खुजू से और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, हुजूर के तसव्वुर में डूब कर और दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना है। और इसके साथ साथ यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि ये जो मैं दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ ना, तो इसकी बरकत मुझे ये मिलेंगी कि अल्लाह पाक की रहमतों का मुझ पर नज़ूल होगा। फिर जितनी ज्यादा मैं दुरूद पाक की कसरत करूंगा उतनी अल्लाह पाक की रहमतें मुझ पर बरसेंगी, और अल्लाह पाक की रहमतों के नज़ूल की बरकत से मेरी परेशानियां दूर होंगी, मेरी मुश्किलात हल होंगी, और मेरे मामलात सॉल्व होंगे, मेरी हाजात पूरी होंगी। फिर दुरूद पाक जो पढ़ूंगा तो इसकी बरकत से मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और कुर्बे खास मुझे नसीब होगा। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मीठी नज़र मुझ पर पड़ जाएगी, इंशाअल्लाह मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरी हाजात पूरी हो जाएंगी, मेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी। देखो, जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो नसीब होगी तो यकीनन उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसकी मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो यकीन कामिल के साथ पढ़ना, दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना और अदब के साथ और खुशो खुजू से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतर ये है कि अच्छे तरीके से वज़ू करें, वज़ू करने के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की तवज्जो के साथ और सच्ची इस्तिग़फ़ार वाली तस्बीह की, या अल्लाह पाक मैंने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा की, तेरी नाफरमानी से सच्ची पक्की तौबा की, इस तरह इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़े। और फिर उसके बाद आप दुरूद पाक जाए नमाज बिछाएं और दो जानों बैठकर गुंबद खज़रा शरीफ पर तसव्वुर हो, और ये तसव्वुर हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे सामने रौनक अफरोज़ है और मुझे देख भी रहे हैं, मेरा दुरूद पाक सुन भी रहे हैं, और मेरी परेशानियों से भी वाकिफ़ हैं, मेरे हाजात से भी वाकिफ़ हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे हुजूर मेरा दुरूद पाक सुन रहे हैं। बस मुझ पर अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो रही हैं, और इंशाअल्लाह यकीन कामिल के साथ 100% यकीन हो कि ये जो मैं वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ ना, ये जो दुरूद पाक मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी बरकत, इसकी रूहानियत, इसकी नूरानियत मुझे ज़रूर नसीब होंगी और मेरी हाजात पूरी होंगी, मेरी मुश्किलात हल होंगी। इसी तरह यकीन कामिल के साथ, तवज्जो के साथ और हुजूर की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़ कर देखें फिर आपको कितनी बरकत मिलती हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ, और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।